ایسا طریقہ پوچھیں جس کے ساتھ نا نماز کی پابندی ہو سکے. جو نماز کی پابندی کرنا چاہتے ہیں کیا طریقہ اپنائیں کہ جس کی وجہ سے نماز کے پابند ہو جائیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے پابندی نہیں ہو پا رہی تو ہم کیا کریں. اولاً تو دیکھیں یہ ہمیں ذہن بنانا پڑے گا کہ چاہے ہمارا دل لگے نہ لگے، نماز اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمائی ہے جس کو اس کے وقت مقررہ پر پڑھنا ہے. تو یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو ہم نے کرنی ہے، جو ہم پر فرض ہے وہ ہمیں ادا کرنی ہے. تو بس یہ ذہن بنا لیں کہ دل لگے نہ لگے بہر صورت نماز میں نے پڑھنی ہے. دوسری بات یہ کہ پھر اس کے بعد وہ دوسرا اثر جو ہوتا ہے اس کا ماحول کا اثر ہوتا ہے. اگر بندہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا کہ جو نماز کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا دل بھی لگے گا کہ میں نماز جا کے پڑھوں. اور اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ جو خود نماز نہیں پڑھ رہے تو شیطان اس پر بھی غفلت طاری کرے گا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر گپے لگائے گا یا جو بھی معاملہ اس نے کرنا ہے وہ کرے گا. تو اس لیے اپنی صحبت کو اپنے جو قریب رہنے والے ہیں ان افراد کے ساتھ رہے، ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے کہ جو نمازی ہوں. جیسے مدنی ماحول دعوت اسلامی کا کہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہے اور نماز کی پابندی کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. وہ لوگ بھی پابندی کریں گے اور ان کے پیچھے یہ بھی پابندی کرے گا. پھر تیسرا یہ کہ اپنا مطالعہ اس حوالے سے بڑھائیں کہ نماز کے فضائل کیا کیا ہیں اور نماز کے چھوڑنے پر وعیدیں کیا کیا آئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کیسی کیسی نعمتیں نماز ادا کرنے والے کو عطا فرماتا ہے، اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتا ہے. ایک ایک رکن کے بدلے اللہ تبارک و تعالی کیسی کیسی نعمتیں عطا فرماتا ہے. ان تمام باتوں پہ غور کرے اور وعیدوں پر غور کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے دل لگے گا. پھر اس کے بعد مزید اور اپنے دل کے اندر یہ تاثرات پیدا کر سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالی میرا خالق ہے جس نے مجھ پر انعامات کیے، مجھے پیدا کیا، مجھے غذائیں دیں، اتنا بڑا مجھے کیا. اب اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر نماز کو فرض کیا ہے تو مجھ پر اتنی نعمتیں کرنے والا رب تبارک و تعالی، میں کیا اس کی جو اس نے ایک بات کا مجھے حکم دیا اس کو تسلیم نہ کروں، اس کی بات کو نہ مانوں. اگر کوئی شخص مجھ پر انعام کرتا ہے اور مجھ سے وہ کوئی کام کہتا ہے، بار بار مجھے چیزیں دیتا ہے، روز مجھ پر ہر لمحے مجھ پر نعمتیں کر رہا ہے، اب وہ مجھے کوئی کام بول دے تو میں اس کی بات کو ٹال دوں تو کتنی بری بات ہوگی. اس بات کو سوچیں. پھر اس کے بعد یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا کریم ہے کہ وہ نماز کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں نماز پڑھ کر، لیکن بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسا کریم ہے، ایسا عطا فرمانے والا ہے کہ نماز پڑھنے پر پھر انعام عطا فرماتا ہے. تو اس لیے اس طرح کی باتیں جب اپنے ذہن کے اندر پیدا کریں گے، سوچ اپنی ایسی بنائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ذہن بنے گا کہ میں نے نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے. دعا بھی کی جائے اللہ تعالیٰ کی، دعا بھی کریں اللہ تبارک و تعالی سے، انشاءاللہ تبارک و تعالی دل لگے گا انشاءاللہ عز و جل.